شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. الله الله سبحان الله. اللہ، یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس دنیا سے اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کا ہے. عموماً علماء کرام اس مہینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات اور آپ کی شان و فضیلت بیان کرتے ہیں. اس فقیر نے ارادہ کیا اس ماہانہ اجتماع میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، حدیث کی بڑی کتاب ہے. قرآن مجید کے بعد بالاتفاق صحت کتب حدیث میں بخاری شریف نمبر اول ہے. صحیح کتابوں میں سب سے پہلے نمبر یہی کتاب ہے. اور یہ بخاری شریف بہت بڑا خزانہ ہے. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم، ولی اللہ اور وقت کے امام تھے. عاجز نے ان کی کتابوں سے بہت فائدہ اٹھایا اور عاجز کو امام غزالی سے بہت محبت ہے. میں نے ان کی کتابوں کو غور سے پڑھا، پھر ان کی کچھ کتابوں کا ترجمہ بھی کیا. اس کی کتابیں اتنی پیاری لگیں جو میں نے ان کی کتاب بدایت الہدایہ جو کہ عربی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. ان کی مشہور کتابیں ہیں کیمیائے سعادت، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، الاربعین، بدایت الہدایہ، اور آپ کی آخری تصنیف ہے منہاج العابدین. منہاج العابدین دیکھنے میں چھوٹی کتاب ہے مگر یہ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم کا خلاصہ ہے. کہو کہ سمندر در کوزہ، سمندر کو ایک کوزے میں آپ ڈالو. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی ساری تصانیف کو اس چھوٹی کتاب میں سمو دیا ہے. سارا سمندر علم کا اس ایک چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے جمع کر دیا ہے. تو یہ منہاج العابدین بہترین کتاب ہے. عاجز نے اس کتاب کو اول سے آخر تک مطالعہ کیا، اس طرح کہ پڑھا اور اپنے اندر اس کو بسایا، اپنے آپ کو چیک کیا کہ میں اس طرح ہوں یا نہیں. جو کمی تھی اپنی کمی بھی بناتا رہا. اس میں صفات کا بیان ہے تو وہ صفت اندر داخل کرتا رہا. کتاب پڑھا، اس کو اندر داخل کیا اور اپنے آپ کو اس کے موافق بنایا، پھر آگے مطالعہ. روزانہ جنگل میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتا تھا. بہترین کتاب ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کی آخری عمر مبارک ہے، طبیعت ناساز ہے، آپ کے شاگرد طلباء مریدین جمع ہیں، ابھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں.
آپ کی آخری وصیت فرمایا بخاری شریف میرے پاس لاؤ۔ بخاری شریف کتاب لائی گی، آپ فرمایا اس کو میرے سینے پر رکھو۔ بخاری شریف سینے پر رکھی گئی، فرمایا یہ بخاری شریف میری جان ہے، یہ بخاری شریف میری روح ہے، یہ بخاری شریف ایسی کتاب ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بخاری کو پڑھتے رہو، اس بخاری سے محبت کرو، اس کو آپ بھی اپنی جان بناؤ، اپنے جسم کی روح بناؤ، اس میں ہر وقت مشغول رہو۔ امام غزالی کی آخری نصیحت فرمایا ایک تو میں نے عملی طور پر آپ کو یہ کتاب منگوا کر سینے پر رکھ کر آپ کو مسئلہ سمجھایا، اور دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ اخلاص کو لازم بناؤ۔ علیکم بالاخلاص، جو کام کرو نفس کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جو بھی کرو اس کی رضا کے لیے کرو، اس کی طرح متوجہ ہو کر کرو۔ دو وصیتیں کرتا ہوں، ایک بخاری شریف کو جان بناؤ، نمبر دو اخلاص کو اپنے اوپر لازم بناؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ عاجز یہ بخاری پڑھاتا ہے، آج کل بھی صبح سبق پڑھاتا ہے۔ نماز میں خود پڑھاتا ہوں، صبح نماز کے بعد مسجد شریف میں مشکوٰۃ شریف کا درس دیتا ہوں، حدیث کی کتاب مشکوٰۃ روزانہ درس دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اندر گھر جا کر اپنے بیٹوں کو بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ یہ فقیر کا آج کل کا معمول ہے، اور میں نے یہ بخاری پہلے بھی پڑھائی ہے، خود پڑھا، پھر اس کا مطالعہ کیا، پھر پڑھایا۔ جب پڑھتے ہیں جی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے لمبی حدیث، پورا صفحہ ہے، پوری لمبی کتاب ہے، تو پورا صفحہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث آج پڑھا رہا ہوں، آپ یہ حدیث سنیں اور برکت حاصل کریں، اپنے ایمان کو تازہ بنائیں۔ راوی ام المومنین سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضور کے حرم محترمہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ بی بی عائشہ کون ہیں؟ رسول کی حرم محترمہ اور ابو بکر صدیق کی صاحبزادی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا جب سے مجھے سمجھ آئی، میں بڑی ہو گئی، سمجھ آئی، اسی وقت سے میرے ابا ماں دونوں مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے تقریباً 8 سال، بعض نے کہا 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ تو جب بی بی صاحب بڑی ہو گئی، 5 سال میں سمجھدار ہو جاتا ہے آدمی۔ میری عمر 5 سال ہو گئی، 4 سال ہو گئی، تو میرے ابا اماں مسلمان تھے اور نبی کے عاشق تھے۔ ایک بات بی بی صاحبہ نے یہ بتائی، لم آکل ابوی کتو الا وہما یدینان الدین، میں سمجھدار ہو گئی، ہوش بڑی ہو گئی، ہوش میں آ گئی، تو میرے ماں باپ دونوں مسلمان تھے۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طرفي النهار بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ دوسری بات سنیں، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ یہ بخاری شریف۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، مجھے یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کبھی صبح کبھی شام، کبھی یعنی ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے، اور کبھی زوال کے بعد
طرف النہار بکرۃ وعشیۃ، صبح اور شام، اس کے دو مطلب ہیں، اس ٹکڑے کے دو مطلب ہیں۔ طرف النہار بکرۃ وعشیۃ، دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ روزانہ صبح بھی تشریف لاتے تھے ہمارے گھر، شام بھی تشریف لاتے تھے، روزانہ دو بار، ایک تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزانہ تشریف لاتے تھے، کبھی صبح کبھی شام، ایک بار، لیکن آتے روز تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر نہ آئے۔ آپ بتاؤ، جس گھر میں رسول اللہ روزانہ جائیں وہ گھر رسول اللہ کو پیارا ہے یا نہیں؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ رسول اللہ روزانہ، نبوت کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، 40 سال کے بعد کی بات ہے۔ بی بی عائشہ ہوش میں ہیں، بڑی ہو گئے، پیدا ہو گئی ہیں، حضور نبی ہوئے، اس کے بعد بی بی عائشہ پیدا ہوئی۔ پھر اب 5-6 سال گزر گئے، بی بی صاحبہ سمجھ میں آ گئی۔ بی بی صاحب نے کہا مجھے جب سے ہوش آئے میں سمجھتی ہوں، میں ہوشیار ہو گئی ہوں، دیکھتی ہوں روزانہ رسول اللہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ واہ ابو بکر تیری شان، واہ ابو بکر تیری محبت، واہ ابو بکر تیری صداقت۔ آپ اتنے رسول اللہ کو پیارے ہیں کہ حضور کو آرام نہیں آتا، روزانہ اس سچے یار کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کتاب اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو زیادہ علم پیدا ہو، آپ کو زیادہ قوت پیدا ہو، آپ کو زیادہ یقین آئے۔ بخاری شریف عربی کا صفحہ 307 ہے، مختلف نسخے ہوتے ہیں، صفحے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس باب کا نام ہے کتاب الکفالہ، کفالت۔ بخاری شریف نے اس واقعہ کو بخاری میں 10 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اسی ایک واقعے، کہاں کوئی حصہ ہے، کہاں کوئی حصہ ہے، کہاں مکمل، کہاں کچھ کم، 10 جگہوں پر یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اسی کتاب الکفالہ میں تفصیل کچھ زیادہ ہے، اس میں واقعہ مکمل بیان ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کتاب الکفالہ کی حدیث پیش خدمت کر رہا ہوں۔ کتاب الکفالہ ہے، جلد اول، بخاری شریف کا صفحہ ہے 307۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں حضور روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے کے گھر روز جانا ممنون ہے، اچھی بات ہے۔ حضور بھی خوش ہوتے تھے، ابو بکر بھی خوش ہوتے تھے، گھر کے بڑے تو ابو بکر ہیں۔ اگر آدمی سمجھے میں جاؤں گا اس کو دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، تو پھر آدمی نہیں جاتا۔ وہ بھی خوش اور یہ بھی خوش۔ کچھ ایسے لوگ ہیں روز گھر سے نکل کر بازار میں جا کر ایک دکان پر بیٹھتے ہیں، اس کی عادت ہے، نہ جائیں اس کو آرام نہیں آتا، نہ جائے اس کو آرام نہیں آتا، روزانہ گھر سے نکلتا ہے، جا کر بازار میں ایک جگہ بیٹھتا ہے، بس اس سے انس ہے، بس تھوڑا وہ بھی خوش ہوتا ہے، یہ بھی خوش ہوتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں، تو بیٹھتے ہیں، پھر گپ شپ لگاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یا اخبار دیکھتے ہیں یا بس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں یا ہنستے ہیں، دو بوڑھے ہیں تو پھر پرانی باتیں کرتے ہیں، تو انس ہے نا، پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اس ٹکڑے سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی کمال محبوبیت معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو اتنا پیارے تھے کہ حضور جب تک ان کے گھر نہ جاتے حضور کو آرام بھی نہیں آتا تھا۔ آپ بھی اپنی ایسی طبیعت بناؤ کہ اللہ کے محبوب کی روز نظر مبارک آپ پر ہو، یا کوئی نبی کا نائب ہو، عالم بعمل پرہیزگار، وہ آپ کے گھر آئے، وہ خوش ہو جائے، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، بے تکلف نہ کریں۔ خرچہ زیادہ کریں گے، تکلیف کریں گے، پھر تو پریشانی ہوگی آپ کو بھی اور اس کو بھی۔ بے تکلف رہیں۔ جب محبت آتی ہے تو پھر تکلیف ختم ہوتی ہے، تکلف ختم ہوتا ہے، بے تکلف بنے، بس یہ آنا جانا جاری رہے، محبت رہے گی۔ دنیا میں جس طرح دوستی ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ایسی دوستی ہوگی، اور جنت میں بھی اس طرح اکٹھے رہیں گے۔
اللہ جب مسلمانوں پر قریش کی تکلیفیں شروع ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق مدد کرتے تھے، حضور کی تبلیغ میں مدد کرتے تھے، تبلیغ جاری تھی، اسلام کی دعوت جاری تھی، قریش کی تکلیفیں بڑھتی رہیں، قریش ظلم کرتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حضور نے اعلان دیا، صحابیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ سے رابطہ محبت کو بچانے کے لیے، پھر بلا شک مکے کو چھوڑو، کسی اور جگہ جاؤ، وہاں اپنے دین کو بچاؤ، وطن چھوڑو مگر ظلمن نہ چھوڑو، دنیا چھوڑ سکتے ہو مگر اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دین بچانے کے لیے اگر وطن چھوڑنا پڑے، اپنا ملک چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے تو وطن بھی چھوڑو، اپنا شہر بھی چھوڑو، ایسی جگہ جاؤ جہاں آپ کو اللہ عز و جل کے دین کی عبادت، خدمت آسانی سے مل سکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ کو ایک تو تکلیف دے رہے ہیں اور یہاں آپ دین کا کام صحیح نہیں کر سکتے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس مکہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس وقت حبشہ کا بادشاہ بہت بڑے انصاف والے تھے، عدل والے تھے، نیکوکار تھے، مشہور تھے کہ یہ بڑے سمجھ والے، عدل والے ہیں، بہت اچھے بادشاہ ہیں، تو لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے، امام عادل سبحان اللہ۔ تو حضور نے مشورہ دیا کہ آپ مکہ چھوڑو، جاؤ حبشہ، بادشاہ اچھے ہیں تو آپ ان کے پاس رہو، جب تک اللہ مجھے توفیق دے میں ایک ایسی جگہ جاؤں، طاقت حاصل کروں، میں بھی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں، میرے پاس قوت آ جائے، پھر واپس آنا، پھر انشاءاللہ محفوظ زندگی گزاریں گے۔ حضرت عثمان غنی بھی روانہ ہو گئے، جعفر طیار روانہ ہو گئے، اور مرد عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی جائیں، اپنا دین بچائیں، آسانی سے عبادت کریں، یہاں تو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تکلیفیں بہت بڑھ گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق بھی حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جگہ برق الغماد میں پہنچے، چلتے چلتے آگے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے برق الغماد، تو وہاں قبیلہ کارا کا سردار آدمی تھا، اس کا نام ہے ابن دغنہ۔ برق الغماد میں ایک قبیلہ ہے عرب کا، اس کا نام، قبیلے کا نام قارا، یہ اس کا رئیس تھا، سردار تھا، اس کا نام ہے ابن دغنہ۔ ابن دغنہ اس علاقے کا بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اس کو یہ قریش کا بھی پتہ تھا، ابوبکر صدیق کا بھی پتہ تھا۔ ابوبکر صدیق بھی کاروباری آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، تو وہ بھی رئیس آدمی تھا، تو ان کو ایک دوسرے کا پتہ تھا کاروباری حیثیت سے۔ تو برق غماد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو رئیس سے ملاقات ہو گئی۔ رئیس نے پوچھا خیر تو ہے، کہاں تیاری ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قال این ترید یا ابا بکر، ابو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا، بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا، پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے آسانی سے اللہ کی عبادت کروں، محبوب کے مشورے سے میں نکل گیا ہوں، ابھی اللہ کے راہ میں ہوں۔ قال ابو بکر اخرجنی قومی وانا ارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، میں چاہتا ہوں بس اللہ کے ملک میں سیر کروں اور اللہ کی خالص عبادت کروں، جو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا نہیں دیتے، میں اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا، آزادگی چاہتا ہوں، آزادی سے میں اللہ کی عبادت کروں۔ تو اس ٹکڑے سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی جگہ قرآن و سنت کے موافق زندگی نہیں گزار سکتے، اسلام کے موافق زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کی بندگی، اس کے محبوب کی صحیح غلامی نہیں کر سکتے، اس وطن کو چھوڑو، اس علاقے کو چھوڑو، اس شہر کو چھوڑو، ایسی جگہ جاؤ جہاں آپ اچھی طرح نماز بھی پڑھ سکیں، اچھی طرح روزہ بھی رکھ سکیں، وہاں آپ کو قرآن و سنت کا علم بھی ملے، وہاں آپ کو دین دنیا کی دولت ملے۔ تو یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت صحابہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اپنے دین کی حفاظت سب سے نمبر اول ہے، اس کے بعد پھر دنیا کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے آپ اپنے دین کو بگاڑ دیں،
آپ کو اپنے دین کی حفاظت سب سے نمبر اول کرنا لازم ہے، اس کے بعد پھر اپنے دنیا کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ بھی چھوڑا، جا رہے ہیں حبشہ۔ ماشاءاللہ یہ خانقاہ رحیم آباد ایک خانقاہ ہے، مختلف قوم کے لوگ، قوم بھی ہمارے نہیں، مختلف قوم کے لوگ اس شرط سے یہاں آ رہے ہیں کہ یہاں 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنا لازم ہے، اور سب درگاہ کے باشندے مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ سب درگاہ والوں کی داڑھی، سب کی پگڑی، سب کے پاس مسواک، صبح نماز کے بعد امیر مسواک پوچھتا ہے کہ کس کے پاس مسواک ہے یا نہیں۔ خواتین سب باپردہ، سب قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے والے، شادی شرع کے موافق، غمی شرع کے موافق، فیصلہ شرع کے موافق، کوئی بھی جھگڑا ہو جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہوگا اس کے موافق فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ، مختلف علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے اس بستی میں رہتے ہیں، اور میں ان کو قرآن و سنت کا درس دیتا ہوں، قرآن و سنت کے موافق ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں انہوں نے دین کے لیے اپنا وطن علاقہ چھوڑا اور یہاں اس خانقاہ رحمہ میں پہنچ گئے۔ یہ خوش نصیب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کو شکر خدا کا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر، ایسی بستی ایسی جماعت ہمیں دی، یہاں رہتے ہیں، ہمیں دین کا مزہ بھی مل رہا ہے تو دنیا کا مزہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہے؟ ہمارے فقیر ہے فیصل خان، نام اس کا محمد فیصل ہے، یا جو اس کو فیصل خان کہتے ہیں، کراچی میں کام کرتے تھے، ماہانہ اجتماع پر یہاں تشریف لاتے تھے، ماہانہ اجتماع پر۔ نیک تھے، اچھے اخلاق والے تھے، سمجھ والے تھے، اللہ نے اس کو چاہا، فقیر سے محبت دی، اس نے بیعت کی، ماہانہ اجتماع پر آتے رہتے تھے۔ محبت جب بڑھ گئی، میرا پیار اس سے بڑھ گیا، اس کا پیار اس فقیر سے بڑھ گیا، تو نتیجہ یہ نکلا، میں نے اس سے پوچھا آپ نے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب تک نکاح نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر آپ شادی کریں، اس دربار میں گھر بنائیں تو آپ یہاں گھر بنائیں، کام پر آتے جائیں گے، آپ کو بیوی بھی ملے گی، فقیروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو میں بھی خوش ہوں گا، انشاءاللہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ کہا سی حاضر، انشاءاللہ تعالی مشورہ بھی کرتے ہیں، حاضر۔ نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ اس نے یہاں گھر بھی بنایا، یہاں شادی بھی ہو گئی، کام بھی کرتے ہیں، روز آتے جاتے ہیں الحمدللہ۔ میں کبھی ان کو نماز پر دیکھتا ہوں یا ویسے رابطہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کا آدمی؟ یہ ایبٹ آباد کا ہے۔ گزشتہ سال کہا سی میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں، کئی فقراء ادھر ہیں، یہاں کراچی کے رہنے والے آپ کو جانتے بھی ہیں، وہ بھی اشتیاق رکھتے ہیں، ہماری دعوت بھی قبول کرو۔ میں 10-12 دن کے لیے ادھر جاتا ہوں، آپ ہمارے گھر میں ہمارے مہمان رہیں، کھانا بھی کھائیں، وہاں تبلیغ بھی کریں، اکٹھے جائیں گے، وہاں چکر کر کے پھر واپس آئیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اب پھر گاڑی کا خرچہ آدھا آپ بھریں گے، آدھا میں بھروں گا، خرچہ بھی ایسے آدھا آدھا ہو جائے گا، وہاں آپ کے گھر میں رہیں گے، خرچہ کی بھی ہمیں پریشانی نہیں ہو جائے گی، تو بہت اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کے ساتھ گاڑی پر، ہم بڑی گاڑی پر، ہم میری فیملی اور ان کی فیملی دونوں فیملی ہم اکٹھے ایبٹ آباد گئے بھائی۔ پھر ایبٹ آباد سے آگے ایک اوپر علاقہ ہے، اس کا نام ہے چمنکا، پہاڑیاں ہیں، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، ادھر چلے گئے تو روز تقریباً دعوت تھی، وہاں گیا تو لوگ جانتے تھے، پھر میں مسجد میں تقریر بھی کرتا تھا۔ آج اس گھر کے گھر دعوت، پھر دوسرے دن اس کے گھر دعوت، پھر تیسرے دن اس کے گھر، وہاں دعوتیں تھیں، 12-13 دن یہ دعوتیں، اور جہاں دعوت وہاں تقریر، جہاں میری دعوت ہوتی تھی وہاں میری تقریر ہوتی تھی، میں وہاں درس دیتا تھا، لوگوں کو قرآن حدیث سناتا تھا۔ ماشاءاللہ ایبٹ آباد کا آدمی خانقاہ رحیم آباد میں مقیم ہو گئے، داڑھی، پگڑی، شرعی پردہ، اللہ اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت۔ میں ان کو تنگ بھی نہیں کرتا، بلا شک ماں باپ کے پاس جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، ان کی خدمت کرنے کا بھی حق ہے، گھر ادھر ہے، جہاں بھی گھر ہو، رشتہ دار ہیں ان کے، اور بھائی بھی ہیں وہاں، امی جان ہے ان کی خدمت کرتی ہیں، امی جان یہاں بھی آتی ہے، امی جان یہاں چکر پر آتی ہے، بھائی کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، یہ بھی ادھر جاتا رہتا ہے، کسی کو ہم تنگ نہیں کرتے۔ مہاجر ہیں، یہاں کے باشندہ ہیں، لیکن رشتہ داروں سے ملنے جلنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ نے مجھے علم دیا، علم کی وجہ سے میں کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، پریشان بھی نہیں کرتا، وہ بھی خوش ہیں، یہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ تقریباً 4 بھائی ہیں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، دین میں بھی یہ بڑھ گئے، دنیا میں بھی یہ بڑھ گئے، مجھ سے مشورے لیتے ہیں کاروبار کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں ان کو جو جائز طریقے ہیں وہ بھی سمجھاتا ہوں، رخصت سہولتیں وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ 15ویں صدی ہے تو اس زمانے میں جو رخصتیں ہیں سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ سب بھائیوں سے مال میں بھی زیادہ ہیں، اعمال میں بھی زیادہ ہیں، حسن خصال میں بھی زیادہ ہیں، انشاءاللہ حسن معال میں بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو یہ سنت صحابہ ہے، شکر کر کے تجھے سنت صحابہ ملا۔ اے فقیر خانقاہ رحیم آباد کا مہاجر، اللہ کا شکر ادا کر تاکہ اللہ تیری اس نعمت کو بڑھائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ برق الغماد میں ابن دغنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں؟ اس نے کہا مجھے تو لوگوں نے مجبور کیا، میں تو نکلا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب ابن دغنہ نے کہا ان مصرک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ کو کون نکالے گا؟ آیا آپ جیسے آدمی نہیں نکالے جاتے، نکلتے بھی نہیں، نکالے بھی نہیں جاتے۔ آپ کو اللہ نے کیسی اچھی صفتیں دی ہیں۔ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ غریبوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کے مددگار ہیں۔ تکسب المعدوم، معدوم اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، غریب آدمی۔ نمبر 2 تصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے والے ہیں۔ کوئی بیمار ہو آپ اس کے گھر پہنچتے ہیں، کوئی دکھی ہو آپ اس کا دکھ سنبھالتے ہیں، آپ تو رشتہ داری جوڑنے والے آدمی ہیں، آپ کو کون نکالے گا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، جو پریشانی کے بوجھ میں ہیں آپ جا کر ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہو۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں، بڑے مہمانی نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 5 تعین علی نوائب الحق، قدرت کے جو مصائب آتے ہیں، دنیا فتنے کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے، تکلیفیں دنیا میں لوگوں پر آتی ہیں، انسان ہے، کسی کو کسی ٹائم تکلیف آتی ہے، کسی کو کسی ٹائم، تو تقدیر کی تکلیفوں پر آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں مدد میں۔ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، آپ کو اللہ نے ان صفتوں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی یہ صفتیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ یہ صفتیں لوگوں کے غم خوار، لوگوں کا ہمدرد، دکھیوں کے دکھ میں شریک، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ صفتیں، تو اسی قسم کی صفتیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، حضور گھر پہنچے تو آپ پر خوف طاری تھا، خدا تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے جو دل میں خوف تھا، آپ نے فرمایا مجھے چادر لپیٹو، تو آپ بظاہر خوفناک معلوم ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ بی بی صاحب نے پوچھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ فرمایا بہت میں پریشان ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھ پر راضی ہے راضی نہیں، میں اللہ کو کیسے خوش کروں۔ خدا تعالیٰ کے خوش کرنے کی فکر میں خوف تھا کہ میں خدا کو کیسے خوش کروں، پتہ نہیں خدا ناراض نہ ہو جائے مجھ پر۔ بی بی صاحب نے جواب دیا اللہ پر کیوں ناراض ہوگا، آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ہاتھ خالی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو ہر دکھی کے دکھ کو بانٹنے والے ہیں، آپ پر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ تقریباً اس قسم کی باتیں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کے اندر وہ صفتیں تھیں جو اللہ کے محبوب بندوں میں ہیں۔ ابن دغنہ نے 5 صفتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی اور فرمایا ابو بکر آپ کے اندر اتنی اچھی اچھی صفتیں ہیں، آپ کو کون نکالے گا، آپ کیوں نکلے ہیں؟ اس ٹکڑے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اچھا آدمی وہ ہے جو غریبوں کا ساتھی بنے۔ ایک آدمی مسکین ہے، غریب ہے، جتنا آپ سے توفیق ہو، جتنی توفیق ہو، جتنا اس کی مدد کریں گے اتنا آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں، پیغمبر اور اولیاء کی صفتیں ہیں۔
غریبوں کی مدد کرنا، دکھی کے دکھ میں شریک ہونا. زیادہ نہیں کر سکتے، زبان سے تو اس کی مدد کرو. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھو، اس پر ہاتھ پھیرو، 2-3 اچھے لفظ استعمال کرو. پیسہ نہیں دے سکتے تو زبان تو دے سکتے ہیں، زبان سے اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں. جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اتنا آپ اس کے ساتھ رہیں گے، مدد کریں گے، اتنا اللہ کے پیارے بندے بنیں گے. ابن دغنہ نے کہا ابو بکر فرجے واپس ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت اپنے شہر میں کرو، باہر جانے کی ضرورت نہیں. میں تیرے ساتھ ہوں، میں قریش کے پاس آتا ہوں، قریش کو میں سمجھاتا ہوں، تیرا ذمہ بھی میں اٹھاتا ہوں. قریش آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، واپس چلیں. ابو بکر نے کہا اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہے؟ اگر آپ جائیں ان کو ہدایت کریں، مجھے تکلیف نہ دیں. میں تو مکہ میں رہنا چاہتا ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہو گیا، عبادت کرنا چھوڑتے نہیں، پھر مجبور میں باہر نکل گیا ہوں. سبحان اللہ. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع ابی بکر فطاف فی اشراف کفار قریش. یہ برق الغماد مکہ المکرمہ سے 140 کلومیٹر دور ہے. 140 کلومیٹر مکہ سے یہ برق الغماد دور ہے. تو یہ ابن دغنہ وہاں سے ابو بکر کے ساتھ واپس ہوئے. کاریں تو نہیں تھی، گاڑیاں تو نہیں تھی، گھوڑے اونٹ کا سفر تھا، کئی دن لگے، 6 راتیں لگتی ہیں. وہاں سے پھر واپس چلتے چلتے ابن دغنہ سردار ان کے ساتھ ہے. اچھی صفت ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو. ابو بکر کو انہیں پریشان کیا، یہ سردار جس نے کہا کہ آپ تو اس قابل نہیں جو آپ کو لوگ پریشان کریں، میں آتا ہوں آپ کی مدد کے لیے. ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کی محبت میں، اس کی نصرت میں اپنے علاقہ سے روانہ ہوئے. 140 کلومیٹر سفر کرتے 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 مکہ پہنچ گئے. جو بڑے آدمی ہوتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تکلیف کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں. آج کل موبائل کا زمانہ آیا، اب یہ مددیں ختم ہو گئیں. پرانی مددیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرو، جاؤ، اس کی مدد کرو. موبائل کا زمانہ ہے بھائی، موبائل کا زمانہ، تو پھر یہ تکلیفیں اب ختم ہیں. یہ اچھی آدمی کی صفت ہے. تو وقت پر آپ نکلو، چل پڑو، کام کرو. آج کل حالت یہ کسی کو کہو جی آپ تھوڑا فون تو اس کو کرو، وہ تھوڑی میری مدد کرتے، فون بھی نہیں کرے گا. اس میں بھی اپنی کمی سمجھ، اتنا تکبر ہے، بغرور. اب تیرا بھائی ہے، غمگین ہے، تیرے پاس ہے، آپ اس کو 2 لفظ کہو، فون کرو، کیا کمی ہوگی؟ مانے نہ مانے یہ بھائی تو خوش ہوگا. یہ جو آیا ہے سردار صاحب، آپ پھر اس کو فون کرو، میرا کام کرے، پھنسا ہوا ہے. سردار کہتے کیسے فون کروں، میں بڑا آدمی ہوں، میری کمتری ہو جائے. اللہ کا بندہ، او سردار، کیوں آپ کی کمتری ہوگی؟ کیوں آپ نیچے ہوں گے؟ اس غریب کے لیے آپ 2 لفظ فون میں بولیں گے، یہ غریب تو خوش ہوگا. وہ مانے بھی الحمدللہ، نہ مانے الحمدللہ. مانے گا تو آپ کے لیے اجر بھی ہے، نہ مانے گا پھر بھی آپ کے لیے اجر ہے. آپ نے تو اپنی طرف سے سفارش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابیوں، اگر کوئی باہر کا آدمی آئے آپ کو کہے ہمیں نبی سے ملاؤ، ہمیں تھوڑا مدد کرو، نبی سے ملاؤ، تو آپ اس کو کہو ہاں، اس کو ہاں کرو، اس کو لے کر میرے پاس آؤ، مجھے بلاؤ، مجھے اس سے ملاؤ، وہ خوش ہوگا. اگر وہ آپ کو کہے نبی کی خدمت میں ہماری سفارش کرو کہ یا رسول اللہ اس کی مدد کرو، اس کو کچھ دو یا اس کا کام کرو، آپ کو سفارش کا کہیں تو آپ سفارش کرو. آپ مجھے کہو یا رسول اللہ یہ غریب ہے، یہ حقدار ہے، اس کو کچھ دے، اس کی بات سنے، اس کی مدد کرو. آپ اس کی سفارش کرو. جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ سفارش ہمارا کرو تو پھر آپ اس کی سفارش کرو. پھر میں وہی کروں گا جو مجھے اللہ کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. حضور نے یہ سب کچھ سمجھایا ہمیں. آپ اپنے بھائی کی سفارش کرو. آپ سفارش کرو گے، بھائی خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا. مناسب ہوگا تو میں عمل کروں گا، جائز نہیں ہوگا تو میں عمل نہیں کروں گا. میں وہی کروں گا جو مجھے رب کا حکم ہوگا. میں قرآن و سنت کے موافق عمل کروں گا. آپ کو تو ثواب ملے گا، آپ تو سفارش کر رہے ہیں اپنے بھائی کی. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں بڑے آدمی جو کہتے ہیں اپنے نائبوں کو، خادموں کو کہ جو ملنے کے لیے آئے اس کو ملاؤ، جو سفارش کا کہے اس کے لیے سفارش کرو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اچھی زندگی. ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں، بہت کم ہیں. ایسے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں.
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اچھے لوگوں کی صفتیں، اچھے لوگوں کی صفتیں۔ آدمی اچھا بنتا ہے ان صفتوں سے اچھا بنتا ہے۔ ابن دغینہ مکہ پہنچ گیا، قریش کے سرداروں سے ملنا شروع کیا۔ یہ خود بھی سردار تھا، اس ابو جہل سے، ابو لہب سے، ابو سفیان سے، عتبہ سے، ابی بن خلف سے، عقبہ بن ابو معیط سے، یہ جتنے رؤساء تھے مکہ کے، سب سے ملنا شروع کیا۔ جی کیا بات ہے، ابو بکر کو کیوں نکالا؟ اتنے اچھے آدمی، مالدار آدمی، غم خوار آدمی، یہ نکالنے کے حقدار ہیں جو آپ اس کو نکالتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فقال لهم ان ابا بکر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق۔ وہی صفتیں گنی، ابو بکر کی تعریف کی، وہی ابو بکر کی صفتیں بیان کی۔ آپ ایسے آدمی کو نکالتے ہو مکے سے؟ ہوش کرو تھوڑا۔ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ بَنِي دَغِنَا وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوا لِابْنِ دَغِنَا مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ۔ انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی پناہ قبول کرتے ہیں، آپ اس کا ذمہ اٹھاتے ہیں، ابو بکر کو اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ بھی قبول کرو۔ شرط یہ ہے کہ آپ ابو بکر کو حکم کرو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اپنے گھر میں، قرآن پڑھے اپنے گھر میں، جو عبادت کرے اپنے گھر میں، باہر نہ کرے۔ ہماری کوئی خاتون اس کو نہ دیکھے، ہمارے بیٹے اس کو نہ دیکھیں، ہمارے آدمی اس کو نہ دیکھیں، جو کچھ کرے اپنے گھر میں کرے، ظاہر اپنے آپ کو نہ کرے۔ یہ ہماری شرط ہے، یہ کام ابو بکر کرے، پھر بس ہم ابو بکر کو نہیں نکالتے، ورنہ ابو بکر کو نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے اس کو یہاں سے نکالیں گے۔ آپ پھر اس کا ذمہ اٹھاؤ، آپ کا ذمہ ہم قبول کرتے، آپ سردار آدمی ہیں، ہم وعدہ کی خلافی نہیں کرتے، آپ پناہ اس کو دیں، آپ ذمہ اٹھائیں، ابو بکر یہ شرط پوری کرے، پھر بس آیا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر اچھی بات ہے، آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو کچھ اپنے گھر کریں، آپ باہر کیوں کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، آپ بھی ہماری اس بات کو مانیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، جو کچھ کریں اپنے گھر میں کریں۔ مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی دارہ فیصلی ولیکر ما شاء ولا یوزن بذالک ولا یستعلن فإنا قد خشینا ان یفتن ابناءنا ونساءنا۔ ہمیں ڈر ہے اپنے بچوں پر، عورتوں پر، اس کو کہو کہ یہ گھر کے اندر عبادت کرے۔ عزیز، ایسا بھی وقت آئے گا لوگ آپ کو عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، قرآن آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا بھی وقت تھا، مکے کا دور ہے، ابو بکر صدیق کے لیے اب شرط لگا رہے ہیں، یہ گھر میں نماز پڑھے، باہر نہ نکلے، مسجد نہ آئے، مسجد نہ بنائے، باہر بھی نہ آئے، کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے، جو کرے اپنے گھر، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اتنی سختیاں بھی آتی ہیں زندگی میں۔ چونکہ مسئلہ بنانا تھا، اس نے ابو بکر پر زور رکھا کہ دیکھ، یہ آپ کو منع تو نہیں کرتے، آپ کو پریشان نہیں کرتے، کہتے اپنے گھر میں کرو جو کچھ کرو، میری بات مانو، میں برق الغمات سے تیرے لیے آیا ہوں، میری بھی عزت کرو، میرا بھی خیال رکھو، عبادت کرو اپنا، کوئی آپ کو نہیں روکے، گھر میں کرو۔ ان کو کہا اس کو تنگ نہ کرو گھر میں، اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر میں ہم تنگ نہیں کریں گے۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، پھر آگے جو میرے مالک کی مرضی، ابھی کوشش کرتا ہوں۔ تفک ابو بکر یعبد ربہ فی دارہ ولا یستعن بالصلاۃ ولا القراءۃ فی غیر دارہ۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو روکا، زور سے گھر میں عبادت کرنا شروع کیا، گھر میں قرآن پڑھتے تھے، گھر میں نفل پڑھتے تھے، لیکن اندر میں جو محبت کی آگ تھی، یہ آگ بھڑکتی تھی، اندر کی محبت والی آگ پریشان کرتی تھی۔ چلتے 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 بس پھر رات کو رونا شروع کرتے تھے زور سے، بس مجبور ہوتے رونا شروع کرتے، پھر زور سے قرآن پڑھتے تھے۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، صحابہ کرام
ذکر یہی قرآن پڑھنا تھا، بالخصوص نماز میں. پھر رات کے وقت اٹھتے تھے، پھر نماز شروع کرتے، نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے. پھر جذبہ آتا تھا، پھر زور سے قرآن پڑھتے تھے. زور سے جو قرآن پڑھتے تو پھر لڑکے جمع ہوتے، عورتیں جمع ہوتی تھیں، پھر اس کی آواز سنتی تھی، حیران ہوتی تھی، سبحان اللہ یہ کیسا آدمی ہے، عجب ہے یار، یہ کھڑا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، پھر روتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر صحن میں جائے نماز بنائی، مسجد بنائی. پھر باہر نہیں نکلتے تھے، اپنے گھر کے اندر صحن میں وہاں اللہ اکبر نماز شروع کرتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے. فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. مشرک عورتیں اور ان کے بیٹے بس ہجوم کرتے تھے. ان کی حالت عجیب ہوتی تھی، یہ زور سے جو قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، جذبے میں ہوتے تھے. جذبے میں تو عورتیں مرد سب آ کر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، بس ایک ہجوم ہوتا تھا. ایک جو ہے دو آدمی رکتے، پھر تیسرا بھی آتا، پھر چوتھا آتا، پھر ہجوم ہو جاتا تھا. یتقصف منا اتنا ہجوم جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے تھے، عجب کرتے تھے اور گھور کر دیکھتے تھے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءَ. حضرت ابو بکر بہت زیادہ نرم دل تھے، جب قرآن پڑھتے تو روتے تو بہت زیادہ روتے تھے. قرآن پڑھتے تھے، حال تھا، کال نہیں حال تھا، محبت ہی. جب محبت زیادہ آئے پھر اندر میں ایک حال پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک جذب کا، یہ بھی جذبہ ہے، یہ جذبہ کی کیفیت ہے. محبت تھی، رقت قلب تھی، لطافت باطن تھی. بس جب اللہ کے سامنے جو کھڑے ہو جاتے قرآن پڑھتے تو رونا شروع، تھوڑا بھی رونا، زور سے اور بہت زیادہ روتے تھے. لفظ دیکھیے، کان ابو بکر رجلا بکاء. ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے. یہ تصوف ہے، یہ جذبہ ہے، یہ حال ہے، یہ محبت ہے. یہ میں نے چند لفظ استعمال کیے. جذبہ یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے، حال اہل تصوف کی اصطلاح ہے. رونا اہل تصوف کی علامت ہے کہ رونا اور اندر کے حال سے آواز بلند کرنا، پھر بے قرار ہونا، رونے کو روک نہ سکنا، بے قابو بے اختیار ہونا، با اضطرار ہونا، یہ سب اللہ والوں کی صفتیں ہیں. جو اس راہ میں آتا ہے پھر اس حال سے گزرتا ہے. الحمدللہ جب پیر کی محبت پیدا ہوئی، دل کا کام شروع کیا، مراقبہ کیا، کئی سال فقیر کا بھی یہی حال تھا. رونا، کبھی کبھی ایسی طبیعت پر بوجھ زیادہ ہوتا تو گھر میں پھر لوگ پریشان ہوتے. میں باہر 1 کلومیٹر دور نکلتا، مسکین پور میں ایک بڑا واہ کہتے، اس کو بڑا واہ، اس بڑے واہ کے اوپر یا اس سے بھی آگے 50 والی زمین ادھر جاتا، پھر وہاں زور سے روتا تھا تاکہ اندر کی گرمائش کم ہو. جو اندر میں گرمائش ہے، وہ اندر میں حرارت ہے محبت والی، وہ زیادہ رو کر تاکہ وہ کم ہو جائے. ایسی حالت اس فقیر پر بھی طاری ہوئی. چند سال یہ حالت تھی. کان ابو بکر رجلا بکاء. ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے. سبحان اللہ. آپ بھی فکر آخرت پیدا کریں، پھر دل کے حجاب پردے ہٹ جائیں، جلوہ حق تعالیٰ دل میں آئے، محبت آئے، پھر جذب پیدا ہو تو پھر رونا شروع. لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن. جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر اپنے آنسو روک نہیں سکتے تھے. لا یملک، قابو بھی نہیں پاتے، مالک ہی نہیں ہوتے، بس آنسو بہتے تھے. بڑی کوشش کرتے آنسو نہیں بند ہوتے، بس آنسو خود بخود بہتے تھے. ایک لفظ ہے بکا. بکا مانا بہت زیادہ رونا. بکا عربی میں رونے کو کہتے ہیں. بکا فعال مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رونے والے.
نمبر 2 لا یملک دمعہ، دمع مانا آنسو، لا یملک مالک نہیں، مانا آنسو روکنے کی طاقت نہیں، آنسو خود بہتے تھے، بس آنسو بہتے تھے۔ ہاں یہ دولت اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے، مراقبہ کرنے والوں کو دولت ملتی ہے، اصحاب حال کو یہ دولت ملتی ہے، اصحاب صداقت کو، اصحاب معرفت کو، اصحاب تصوف کو یہ دولت ملتی ہے، جو سچے لوگ ہیں، سچے۔ باقی کھوٹوں کو تو مراقبہ کی توفیق نہیں ملے گی، کھوٹوں کو نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ، یہ ابو بکر صدیق کی تعریف سنو۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاگ کر قرآن پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو رکتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے ابو بکر۔ میں آپ کو ابو بکر صدیق کی سوانح حیات سنا رہا ہوں، سوانح حیات، کہ آپ کے اندر کون سی صفتیں تھیں۔ یہ بخاری میں ابو بکر کی صفتیں بیان ہیں۔ کان ابو بکر رجلا بکا لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے۔ ایک تو نبی کی محبت تھی، پھر نبی نے قرآن ان کو دے دیا، پھر حضور کی وجہ سے قرآن پڑھتے تھے، پھر اللہ کی معرفت تھی، پھر روتے رہتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے روتے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ کیسا پیارا لفظ ہے، لا یملک دمعہ، لا یملک دمعہ، حال تھا تو یہ آنسو رکتے نہیں تھے۔ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَفَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قریش ڈر گئے کہ ابو بکر صدیق رات کو روتے ہیں اور آواز سے پھر پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو کہا کہ گھر کے اندر چھپ جاؤ، کوئی آپ کو دیکھے نہیں۔ اس کو مارتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، ذمہ اٹھایا ہے ابن دغنہ نے، اس سے ہم نے وعدہ کیا۔ عرب وعدہ کے پکے ہوتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے تو ڈٹ جاتے تھے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ سمجھدار آدمی تھے، دماغ تھا ان کو، دماغ تھا۔ آج کل انگریزی گولیاں کھا کھا کر وہ سمجھ ختم ہو گئی ہے، وہ قوت ختم ہو گئی۔ ان دواؤں کے اندر بھی ایک قسم کا نشہ ہے، اس نشہ سے وہ اندر کی جو قوت ہے وہ قوت ختم۔ جب قوت ہے نہیں تو پھر یہ سمجھداری نہیں تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، بات ہی یاد نہیں، اتنا آؤٹ ہے، آؤٹ۔ آدمی آؤٹ ہوتا ہے نشے سے، نشے میں آؤٹ ہو گیا۔ آؤٹ مانا دائرے سے باہر، آؤٹ مانا باہر، باہر تو مانا یہ اپنا جو دائرے انسانیت ہے، دائرے فہم و فراست ہے، دائرے انسانیت ہے، اس دائرے سے یہ آؤٹ ہو گیا، باہر نکلا۔ انسان نہیں رہا، جانور رہے۔ میں سمجھتا شاید جانور بھی بہتر ہو، اتنا ختم ہے۔ دماغ تو کچھ کر، وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا، بس بات ہی بھول گئی، وعدہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ جب وعدہ کیا تو مر جاؤ، اس وعدے میں مر جا، جب تک اس کو پورا نہ کر تجھے آرام بھی نہ ہے۔ اس کو بتا، مجبوری سے بتا میں نے وعدہ کیا تھا، انتظار نہ کرنا، آپ انتظار کریں پریشان ہو جائیں۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان۔ اس کو بتائے، وعدہ بھی کیا، بتایا بھی نہیں، انسانی حیوان ہے۔ یہ حیوان ہمارے امیر بنیں گے، ہمارے سپہ سالار بنیں گے، یہ ہمارے لیڈر بنیں گے، تو پھر کیا پھول دکھائیں گے ہمیں؟ فسادی ہوگا، فتنی ہوگا۔ اے رئیس اہل علم کے پاس آ، اے دنیا دار اہل دل کے پاس آ جا، جو اپنی صحبت سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے اندر کی فراست سے آپ کو سیدھی راہ تو دکھائیں، آپ کو انسان تو بنائیں۔ تو انسان ہی نہیں، تو حیوان ہے یا شیطان ہے، انسان تو کم از کم بن۔ اس کے بعد صاحب قرآن بن، پھر محبوب رحمان بن، پھر صاحب اعلیٰ شان بن۔ حیوان تو نہ بن، حیوان نہیں، بس پتہ ہی نہیں، غفلت ہے۔ مجھے حیرت ہے ان پڑھے لکھے لوگوں پر، مولویوں پر، وعدہ کریں اور پھر نہ جائیں۔ استغفر اللہ۔ قریش ہیں، قریش مسلمان نہیں، مشرک ہیں۔ وعدہ کیا تھا، اس لیے ابو بکر کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وعدہ کیا ہے ابن دغنہ سے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ لگائیں گے ابن دغنہ کو دکھ ہوگا تو ہماری شان کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، رئیسیت کے خلاف ہے۔ ہم قریش کے اشراف ہیں، قریش کے ہم رؤساء ہیں، امراء ہیں۔ وعدہ کیا
اب وعدے کی خلاف ورزی صحیح نہیں ہے۔ آدمی بھیجا ادھر ابن دغنہ کے پاس، پھر 140 کلومیٹر گیا آدمی، ابن دغنہ کو بتایا کہ آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ ابو بکر گھر میں اللہ اللہ کرے گا، گھر میں نماز پڑھے گا، گھر میں قرآن پڑھے گا، یہ گھر کے اندر اب چھپا نہیں، میدان میں آ گیا ہے، گھر کے باہر میدان، اپنے گھر کے میدان میں، اور وہاں زور سے قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بچے ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں، وہی نقصان ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے آؤ ابو بکر کو سمجھاؤ یا اپنا ذمہ اٹھاؤ، ہم اس کو ماریں گے۔ پھر آپ یوں نہیں کہنا کہ میری جیوار میں، میری پناہ میں، میرے ذمہ میں آپ نے اس کو کیوں مارا، آپ پھر کل دکھ نہ کرنا، یا اس کو سمجھاؤ، چپ کراؤ، یا اپنا ذمہ اٹھاؤ، ہم جانے ابو بکر جانے۔ انسانیت تو تھی، اگر مسلمانیت نہیں تو انسانیت تھی۔ یہ انسانیت کے کام ہیں کہ کم از کم جو مواحدے ہیں کم از کم ان کو تو تھوڑا سوچو، دماغ میں رکھو۔ میں حدیث کا ایک ایک لفظ نہیں سنا سکتا، وقت زیادہ لگ جائے گا، تو آپ کو کچھ باتیں جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ فأرسلوا إلى بني الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك۔ ابو بکر نے تجاوز کیا۔ فابتنى مسجدا بفناء داره، ابو بکر نے اپنے گھر کے میدان میں مسجد بنائی۔ وأعلن الصلاة، نماز ظاہر ظہور پڑھ رہا ہے اور قرآن بھی آواز سے پڑھ رہا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے ابھی، آ جاؤ اس کے پاس، اے ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آ جاؤ، اگر وہ خاموشی سے عبادت کرے تو ٹھیک، اگر ابو بکر تیری بات نہ مانے، ابو بکر کہتا نہیں میں زور سے پڑھوں گا، تو آپ اپنا ذمہ واپس کرو۔ ہم ابو بکر کو چھوڑیں گے نہیں، ابو بکر کو مارنا ہے، اس کو چپ کرانا ہے، ہمارے بچوں کو نقصان دے رہا ہے۔ ابن دغنہ روانہ ہوا، سردار تھا، پیغام پہنچا کہ ابو بکر اس طرح کر رہا ہے، تو ابن دغنہ دوبارہ روانہ ہوا، وہاں سے برق الغما سے دوبارہ سردار روانہ ہوا، پھر مکے پہنچ گیا۔ اتا ابن دغنہ ابا بکر فقال قد علمت الذی عاقدت لک علیہ۔ ابو بکر بات سن، میں نے ایک ایک رئیس مکہ کو سمجھایا، ایک ایک کو بہت تاکید کی کہ ابو بکر کو تکلیف نہ دو، یہ اچھی آدمی ہے، اس کو مکے سے نہ نکالو۔ بڑی محنت کے بعد ان کو میں نے منوایا، ابھی آپ بھی تو کم از کم چپ کرو، گھر میں عبادت کرو، آپ باہر کیوں نکلتے ہو، آواز سے نہ پڑھو، مہربانی کرو۔ سبحان اللہ۔ اتا ابن دغنہ ابا بکر فقال قد علمت الذی عاقدت لک علیہ فاما ان تقتصر علی ذلک واما ان ترد الی ذمتی۔ ابو بکر میری بات مانو، اگر میری بات نہیں مانتے پھر میرا ذمہ مجھے واپس کرو، پھر میں جواب دہ نہیں ہوں، کل پھر آپ کو ماریں، پھر میں تو ذمہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے ذمہ اٹھایا اس شرط سے کہ آپ گھر میں رہو، آپ گھر میں نہیں رہتے، پھر میں بیچ سے نکلتا ہوں بولنے میں۔ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ قال ابو بکر، ابو بکر کا جواب سنو اور یاد کرو، دل پر لکھو، اللہ کے محبوب بندے کا جواب دل پر لکھو۔ قال ابو بکر انی ارد الیک جوارک وارضی بجوار اللہ۔ اے ابن دغنہ، میں آپ کے ذمہ کو واپس کرتا ہوں، اپنا ذمہ اٹھاؤ۔ اب میں آپ کے ذمہ نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا، میں اللہ اللہ بس کروں گا، میں اپنے گھر میں تو ہوں، باہر تو نہیں نکلتا، اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، میں مجبور، میری آواز باہر نکلتی میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر میری آواز نہ نکلے، میں روتا ہوں، مجبور ہوں، آنسو پر بھی مجبور ہوں، قرآن پڑھنے پر مجبور ہوں، نماز پڑھنے پر مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو ڈر ہے کہ لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ آپ کی پناہ میں ہے، آپ کی جوار، عربی میں جوار میں ہے، اپنا جوار ذمہ اٹھاؤ، بس آپ بری ذمہ ہیں، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ انی ارد الیک جوارک، میں آپ کے ذمہ کو واپس کرتا ہوں، وارضی بجوار اللہ، میں اب اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ لفظ سنو، دو باتیں ہیں، آپ کا ذمہ واپس کرتا ہوں، اب آپ کے ذمہ میں نہیں ہوں،
اور اب میرا ذمہ میرے اللہ پر ہے اور میں خوش ہوں اللہ کے ذمہ پر، جو میرے مالک کی مرضی مجھے محفوظ رکھے بھی الحمدللہ، مجھے ان قریش سے مروائے بھی الحمدللہ، بس میرے مالک کی جو مرضی، آپ بری ذمہ ہیں، جاؤ۔ واہ ابو بکر، واہ واہ ابو بکر، نہ ڈر تھے، نہ ڈر منا، نہ ڈرنے والے، بے خوف، ایسا نہیں کہ بس اب اللہ اللہ سے رکیں۔ اس کی وجہ سے میں مجبور ہوں، جتنا میری طاقت تھی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کروں، جھگڑا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، لیکن اب مجبوری ہے، اب یہ محبت رکتی نہیں، بس ٹھیک ہے اب اپنا ذمہ واپس کرو، مجھے اللہ کے حوالے۔ انی ارد الیک جوارک، یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہترین، انی ارد الیک جوارک، میں آپ کا ذمہ آپ کے حوالے واپس کرتا ہوں، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ، اللہ کی پناہ سے راضی رہتا ہوں، بس میں خوش ہوں، اللہ کی پناہ میں ہوں، پھر اب ہمارے مالک کی مرضی ہے، جو اللہ چاہے الحمدللہ۔ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ۔ زندگی کے دن تو تھوڑے ہیں، آخر ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن تو مرنا ہے، بس اگر مرنا لکھا ہے تو مرنا قبول ہے، آپ کے ذمہ میں آنا اب قبول نہیں ہے۔ دو ٹک جواب، بات ختم۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، جتنا ہو سکا اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اسباب میں نہیں رہتے۔ اگر مسئلہ گھمبیر ہوا، اسباب میں وہ مسئلہ نہیں آ سکا، پھر اسباب سے نکل کر رب الارباب کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، اب میں تیرے حوالے ہوں، جو تیری مرضی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا اب تم میرے حوالے ہے، انشاءاللہ میں تیرے کام سارے بناؤں گا۔ اللہ، میں بھی آپ کو اللہ والوں کی زندگی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والوں نے کیسی زندگی، یہ اللہ والے ہیں اور اعلیٰ درجے کی ولی اللہ، امام الاولیاء، افضل الاولیاء، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو تمام اولیاء سے، اولین ہوں یا آخرین، اولین یا آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں کے بعد جتنے بھی اولیاء، سب کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ پورا قصہ سنا رہی ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور امام بخاری سند کے ساتھ بی بی عائشہ سے روایت پیش فرما رہے ہیں۔ تو ان روایتوں کو علماء سنتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اس دوران ان دنوں میں حضور اب تک مکہ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مکہ میں تھے، کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تھے، کچھ لوگ اب تک مکہ میں تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اریت دار ہجرتکم، حضور نے فرمایا صحابیوں ایک اعلان سنو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے یہاں مکہ سے ہجرت کی ہے، ایک اور علاقہ میں پہنچ گئے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے۔ اس جگہ کی 3 صفتیں، نمبر اول رأیتو سابقتاً ذات نخل بین العابتین، اس علاقہ میں کھجوریں بہت ہیں، کھجوروں والا علاقہ، پتھریلی زمینوں کے درمیان، ادھر بھی پتھریلی زمین ہے۔ لابا کہتے ہیں اس زمین کو جس میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہوں، عموماً وہ کالے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لابا اس کو کہتے ہیں۔ اس علاقہ میں کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، ان پتھریلی زمین کے درمیان نخلستان ہے، کھجوریں بہت ہیں، اور وہاں کی مٹی نمکین ہے، سابقہ، اس میں اور پھل فروٹ نہیں ہوتے اتنا، جو درخت نیچے جائیں، نیچے زمین کچھ اچھی ہے، باقی اوپر سے پانی جو ہے اس کا میٹھا اتنا نہیں ہے، نمکین زمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری ہجرت اس علاقے کی طرف ہوگی، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔
بس اب اسی مکہ سے نکلنا ہے۔ انہوں نے ہمیں بڑی تکلیفیں دی، بہت ہمیں پریشان کیا، اسلام کو عام کرنے کے لیے ہمیں یہ پریشان کر رہے ہیں، تو عنقریب میں یہاں سے ہجرت کر کے ادھر جاؤں گا۔ حضور نے یہ اعلان دیا، معلوم ہوا ہمارے نبی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آئندہ چیزیں بھی سمجھاتا ہے، پھر جس طریقے سے سمجھائے، کبھی وحی سے سمجھاتا ہے، کبھی خواب میں سمجھاتا ہے، کبھی الہام میں سمجھاتا ہے، لیکن اپنے محبوبوں کو سمجھاتا ہے۔ فقیرو، میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور قبلہ عالم والد گرامی مرشد معظم علیہ الرحمہ کی طبیعت مبارک ناساز تھی آخری عمر میں، تو مشورے چل رہے تھے کہ درگاہ کے بارے میں کیا ہوگا، یہاں کے بارے میں کیا ہوگا۔ حضور نے وصیت بھی اپنی لکھ لی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، میں حب چوکی میں رہوں گا یا ادھر رہوں گا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، اس وقت وہاں درگاہ مسکین پور شریف میں دوپہر کو، چونکہ اب کچھ پریشانیاں تھیں، رہائش کے لیے بھی مسائل تھے، میرا گھر تو ادھر حب چوکی میں تھا، میں وہاں عارضی گیا تھا حضور کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو اتفاقاً مسجد میں لیٹا، قیلولہ ظہر نماز سے پہلے جیسے عادت ہوتی ہے مسجد میں لیٹ گیا، تو مسجد کے اندر خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں ایک شہر میں ہوں، بازار ہے، بازار میں پھر رہا ہوں اور میں طلب کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے قیمتی، میں اس چیز کو تلاش کر رہا ہوں، سلاجید یہ ایک مادہ ہے، کالے رنگ کا مقوی چیز ہے، بہت اگر اصل سلاجید ملے بہت بہتر ہے۔ آج کل بازاروں میں سلاجید ملتا ہے، وہ اصلی نہیں نکلی ہے، پہاڑ کا اندر کا پسینہ ہے، پہاڑ کے اندر سے یہ ایک مادہ نکلتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کو سلاجید کہتے ہیں۔ میں بازار میں پھر رہا ہوں اور یہ تلاش کر رہا ہوں کہ سلاجید کہاں سے ملتا ہے، میں خریدوں۔ مجھے سلاجید خریدنے کا ارادہ ہے اور سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتور چیز ہے، اگر آدمی اس کو قانون سے استعمال کرے تو جسم میں، رگوں میں، ہڈیوں میں طاقت آتی ہے۔ اگر سرعت انزال ہو، آدمی کو بار بار احتلام ہو یا بیوی کے قریب جانے میں جلدی انزال ہوتا ہے، اس کو اگر طریقے سے استعمال کرے تو پھر انزال میں دیر ہوتی ہے، چونکہ یہ مقوی ہے، اس سے جو پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جوڑیں قوت پکڑتی ہیں، اعصاب کے لیے مقوی ہے۔ انسان کے بدن کے اندر 3 چیزیں ہیں، دل، دماغ، جگر، یہ 3 چیزیں اگر قوی ہو جائیں تو پھر انسان قوی ہوتا ہے۔ پھر بیرونی لحاظ سے ہڈیاں، جوڑیں، پٹھے، یہ اگر مضبوط ہوں پھر آدمی بہت زیادہ بہادر، مضبوط، دلیر ہوتا ہے۔ تو سلاجید کے اندر ان سب چیزوں کی تقویت کا مادہ رکھا ہوا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں ملے۔ آگے جو گیا، کسی سے پوچھا جی سلاجید کہاں ملے گی، یہاں ہے؟ انہوں نے کہا اب یہاں کیسے آئے ہو، سلاجید تو حب چوکی میں ملتی ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی سلاجید ادھر نہیں، سلاجید حب چوکی میں ملے گی۔ میں نے دل میں سوچا حب چوکی تو میرا اپنا شہر ہے، پھر کیوں یہاں میں لیتا ہوں، پھر حب چوکی جاؤں گا، وہاں سے سلاجید لوں گا۔ سلاجید حب چوکی میں ملتی ہے، سلاجید اگر لینا ہے تو ادھر جاؤ۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، میں نے کہا سلاجید تو بہتر چیز، لیکن حب چوکی تو اپنا شہر ہے، پھر اپنے شہر سے میں اچھی چیز لوں گا، کوئی بات نہیں، اب یہاں سے ملا تو پرواہ نہیں۔ بیدار ہوا نیند سے تو دل میں ایک قدرتی حال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری رہائش حب چوکی میں پسند کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ہادی بش کیوں تو پریشان ہے، سلاجید تو حب چوکی میں ہے، تو آپ حب چوکی کو ترجیح دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہلے دکھایا اور فرمایا کہ آپ کی ہجرت گاہ جہاں آپ ہجرت کر کے جائیں گے وہ مدینہ ہے، ذات نخل سبخت بین لابتین۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، سمجھایا، اور حضور نے سارا صحابہ کو بتایا۔ تو اس فقیر نے بھی اس قسم کا خواب دیکھا اور میں نے انوار صدیقیہ میں یہ خواب لکھا بھی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو سمجھاتا ہے، اس کو راستے دکھاتا ہے۔
اخلاص سے اس علاقے میں ہب چوکی میں بیٹھ کر میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، آپ کو حدیثیں سمجھاتا ہوں، اگرچہ چھوٹی سی بستی ہے، الحمدللہ چھوٹی کو چھوٹی نہ سمجھو، اگر اس میں خلوص ہے، فلوس نہ خلوص ہے تو سبحان اللہ، یہ چھوٹی بستی چھوٹی نہیں، یہ جس طرح چاند چمکتا ہے اس طرح یہ چھوٹی بستی بھی چمکتی ہے۔ میں دوستوں کا شکر گزار ہوں، سوچ رہا تھا اس دفعہ سردی، پتہ نہیں ساتھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، نماز پڑھا دیکھا سب ساتھی آ گئے ہیں، بہت خوش ہوا سبحان اللہ۔ یہ فقیر میری جان ہے، ان کو دیکھتا ہوں نا مجھے روح آتی ہے۔ یہ کوٹیا سے آیا فقیر، میاں نصیر الدین وکیل ہیں، اب ان کو بڑی ڈگری ملی ہے، 20 گریڈ میں آ گئے ہیں، 20 گریڈ میں۔ سائیں میرا دل چاہتا ہے چند دن میں یہاں دربار میں گزارا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جاؤ، آپ کو گھر بھی دیتے ہیں، چند دن یہاں بچوں کے ساتھ رہو، پھر سردی کچھ کم ہو پھر جاؤ۔ کوٹیا سے کوئی آدمی کہاں جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، ان کا دل رحیم آباد سے رحیم آباد پہنچ گئے۔ میں سادہ آدمی، اب میں ان کے لیے اب حلوہ تو نہیں بنا سکتا، میں ان کے لیے اور سہولتیں نہیں کر سکتا، بیچارہ سادہ، یہ بھی فقیر آدمی ہے نا، اس کو فقیری پسند ہے۔ میں بھی فقیروں سے فقیری مزہ لے گا، فقیر سکون پائے گا، فقیر خوش ہوگا۔ میں جی وڈیرا نہیں ہوں، میں ایم پی نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں، میں نبی کے دین کا خدمت گزار ہوں، میں قرآن و سنت کا درس دینے والا ہوں، میں آپ کو نبی کی زمانے کی باتیں سنانے والا ہوں، میں آپ کو صحابہ کے قصے، میں آپ کو عربی باتیں سمجھانے والا ہوں، عربی علم صحیح طریقے سے پڑھا، میں گرامر اچھی طرح جانتا ہوں، الحمدللہ آپ کو بخاری بہترین طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ اچھے علماء کامیاب ہیں، اچھے علماء جو آپ کو قرآن حدیث صحیح سمجھائیں نادر الوقوع ہے، نادر الوقوع، کل عنقا ہیں، کل عنقا بہت کم ہیں۔ تو آپ اہل علم اہل تقوی کو غنیمت سمجھیں، اس زمانے میں ان کو بڑی دولت سمجھیں، ان کی نصرت کریں، ان کو کہیں کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جانی مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی، اللہ آپ کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکائے گا۔ فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، حضور نے اعلان دیا تو پھر فرمایا جو مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جاؤ، جو حبشہ چلے گئے، اب آپ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، انشاءاللہ مجھے بھی اللہ کا حکم ہوگا میں بھی مدینہ آؤں گا۔ حضور نے جب یہ خواب سنایا تو جن کا ارادہ تھا مدینہ جانے کا مدینہ روانہ ہوئے۔ وَرَجَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حبشہ والے لوگ ان تک بھی بات پہنچ گئی، وہ بھی وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے کہ اب مدینہ جانا ہے، حضور کے لیے جگہ ہو گئی ہے مدینہ۔ وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، سب صحابہ جا رہے تھے، حضور ابو بکر نے بھی عرض کیا حضور پھر میرے لیے جو حکم، اگر مجھے حکم ہوگا تو میں بھی جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ رسلک، ابو بکر تو ٹھہر جا۔ سب مدینے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، تو ابو بکر نے عرض کیا حضور، میں نے بھی عرض کیا یا رسول میرے لیے کیا حکم ہے، میں ادھر مکے میں رہوں یا میں جاؤں؟ حضور نے ابو بکر کو کیا فرمایا، اللہ رسلک، ٹھہر جاؤ، آپ ٹھہر جاؤ، باقی سب جائیں۔ معلوم ہوا حضور ابو بکر کو اتنا پسند کرتے تھے، سب کو اجازت دی آپ پہلے جاؤ، ابو بکر کو کہا کہ آپ نہ جاؤ، آپ میرے ساتھ جاؤ۔ یہ ابو بکر کے محبوب ہونے، پیارے ہونے، سچے ہونے اور رازدار ہونے، مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رسلک، حضور نے فرمایا اللہ رسلک، عربی محاورہ ہے اللہ رسلک، ٹھہر جاؤ۔ فَإِنِّي أَرْجُو أَن يُؤْذَنَ لِي، ابو بکر مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی اجازت ملے گی، جب مجھے اجازت ملے گی تو پھر اکٹھے۔ قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبي أنت، حضور آپ پر میرا ابا قربان، کیا آپ بھی جائیں گے مدینہ؟ سبحان اللہ۔ ابو بکر جب بھی حضور سے کچھ بات کرتے تو یہ لفظ عرض کرتے، ابا پر قربان، امی قربان، یہ لفظ کہہ کر پھر بات کرتے تھے۔ قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبي أنت، یا رسول اللہ آپ پر میرا ابا قربان، آپ بھی جائیں گے مدینہ؟ حضور نے فرمایا نعم، میں بھی جاؤں گا۔ ابو بکر آپ ٹھہرے رہیں، جب اللہ کا حکم مجھے ہوگا پھر میں جاؤں گا، میرا کام اللہ کے حوالے ہے، جب حکم مجھے ہوگا پھر جائیں گے، آپ میرے ساتھ ہونا، ہم اکٹھے جائیں گے۔ فحبس ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دی، ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے سفر کا رفیق بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ابو بکر حضور کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔
آپ سمجھتے تھے کہ یہی میرے رفیق سفر ہونے کے لائق آدمی، لائق قابل آدمی یہی ہیں، یہ میرے رفیق سفر بنے، یہ میرے مددگار ہیں، یہ میرے جانثار ہیں، یہی صحیح فرما بردار ہیں، یہی میرے حقیقی یار ہیں۔ تو آپ نے انہی کو انتخاب فرمایا۔ فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ علیہ یصحبہ وعلف راحلۃ، ابو بکر نے بس اپنے آپ کو تیار رکھا اور فوراً 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو خوب کھلایا کہ سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، شاید راستے میں کچھ نہ ملے، اونٹنی ایسے ہوں طاقتور ہوں جو یہاں سے نکلے تو مدینہ پہنچے، بیچ میں رکے ہی نہ، کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سفر کی تیاری، 2 اونٹنیاں خریدیں۔ علف راحلتین کانتا عندہ ورق الثمر، ککر کے پتے، ککر کے پتے، اس سے اونٹنی کو طاقت ملتی ہے۔ خوب کھلایا، کوشش کی، 4 مہینے 4 اشہر، 4 مہینے دن رات کوشش کی، اونٹنی کو خوب کھلایا تاکہ اونٹنیاں تکڑی ہوں۔ ایک اونٹنی پر رسول اللہ چڑھیں گے، ایک اونٹنی پر اس کا خادم ابو بکر چڑھے گا، دونوں مدینے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ محبوب کے ساتھ سفر کی خوشی کرنا یہ بھی سنت ہے، پھر اپنے محبوب کے لیے سواری لینا یہ بھی سنت ہے، محبوب کی اونٹنی کو کھانا کھلانا یہ بھی سنت ہے، اور یہ علامت محبت ہے، علامت محبت۔ کون خدمت کرتا ہے، کون محبوب کے ساتھ سفر کرتا ہے، کون اپنا وطن چھوڑتا ہے، کون اپنا کاروباری علاقہ چھوڑتا ہے، کون اپنی اونٹنی قربان کرتا ہے، کون محبوب کے لیے اونٹنی کو کھلاتا ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پوری ہو گئی، یہ کتاب الکفالہ کی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے یہ ابو بکر صدیق کی سوانح حیات میں، سبحان اللہ، ایک ہی صفحہ کی حدیث ہے، اگر پھر آپ حدیثیں پڑھتے رہیں، پوری بخاری ایک بھری ہوئی ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ آپ اس طرح اہل علم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اس طرح کے واقعات پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں، ھذان السمع والبصر، لوگوں سنو، ابو بکر عمر یہ آنکھ ہیں، یہ کان ہیں، یہ دونوں ھذان، یہ دونوں السمع کان ہیں، والبصر آنکھ ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا ابو بکر عمر ان دونوں کو یاد رکھو، یہ دونوں آنکھ اور کان ہیں۔ آنکھ انسان کی محبوب چیز ہے، محبوب، کان محبوب چیز، فرمایا یہ دونوں میری آنکھ بھی ہیں اور میرے کان بھی ہیں، یعنی یہ مجھے بہت محبوب ہیں۔ حضور نے یہاں لفظ میری نہیں فرمایا، اس کو عام کر دیا، فرمایا میرے بھی آنکھ اور کان ہیں، سب صحابہ کرام کے بھی آنکھ اور کان ہیں۔ لوگوں سنو، یہ دونوں نہیں، ان دونوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ان کے بغیر سہارا نہیں، ان کے بغیر راستہ دیکھنا نہیں، ان کے بغیر حق سننا نہیں، کان جو ہوئے ان کے بغیر حق سننا نہیں، ان کے بغیر جنت کا راستہ دیکھنا نہیں۔ لوگوں ان دونوں کو اپنی کان اور آنکھ بناؤ۔ پھر سنو کہ یہ دونوں دین اسلام کی بھی آنکھ اور کان ہیں، کہ دین اسلام کی مدد ان دونوں سے ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو مدد کی ہے، ایسی مدد کی ہے جیسا آنکھ اور کان انسان کو مدد کریں۔ انسان آنکھ کان کے بغیر مکمل نہیں، تو گویا دین اسلام ان کے بغیر خوش اور مکمل نہیں۔ دین اسلام کی بھی آنکھ اور کان ہیں۔ حضور نے السمع والبصر کو علی الاطلاق بیان کر کے ان دونوں کی اعلیٰ فضیلت بیان کر دی، اور یہ حدیث مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر عمر میں موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ان صحابہ سے محبت نصیب فرمائے اور ان جیسی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقیر بیچارے غریب یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں اور روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ مراقبہ کریں، حلال روزی کی اپنا حفاظت کریں، محنت کریں اپنے کام میں، چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹے میں محنت کرو، اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت دے گا۔ جس کو اللہ نے توفیق دیا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں بھی خیرات کرو، جو اچھے علماء ان کی مدد کرو تاکہ وہ دین کی صحیح خدمت کر سکیں۔ اس وقت مدارس اور اچھے علماء کی سخت ضرورت ہے، حکومت تو مدد نہیں کرتی، یہی لوگ بیچارے غریبی مدد کرتے ہیں۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں، پیر سے سچی نسبت قائم کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیر کا در نہیں چھوٹ سکتا، بس یہ اپنے اندر بٹھا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔